نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے علم دین انسان کی حقیقی ضرورت۔ حاضرین محترم اور معزز ناظرین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مال و دولت کی طلب انسان کی زندگی میں ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ہم جس دین سے منسلک ہیں، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، وہ ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے اور ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام ہمیں محض عبادات میں ہی پڑے رہنے پر زور نہیں دیتا، یعنی اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں دینی معاملات کو بھی لے کر چلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کو بھی جمع کرنا ہے، تاکہ زندگی کے ایام کو بآسان طریقے سے گزارا جا سکے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں دنیاوی مال و اسباب کو زندگی کی زینت قرار دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یعنی دنیاوی مال و اسباب انہیں کلیتاً رد کر دینا، انہیں کلیتاً اپنی زندگی سے ختم کر دینا، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ اصل دین نہیں ہے اور تعلیمات اسلامیہ نہیں ہیں، بلکہ جہاں اسلام عبادات پر زور دیتا ہے، وہیں اسلام مال و اسباب کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ زندگی کی زینت ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے حد درجہ محبت رکھتے ہو، یعنی اس مال کی اہمیت کو یوں بھی بیان کیا، دنیاوی اسباب کی اہمیت کو یوں بھی بیان فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر دنیاوی اسباب جن کو مکمل نگلیکٹ کر دینا درست عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فرمایا لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت کو خوب آراستہ کر دیا گیا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں پیدا کر دی گئی ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ان میں فرمایا پہلا من النساء، خواتین کی محبت، پھر فرمایا نمبر 2 والبنین، اولاد کی محبت، پھر فرمایا والقناطیر المقنطرۃ، پھر فرمایا سونا، آگے وَمِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، پھر سونا چاندی اور جمع کیے ہوئے خزانے، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور نشان لگائے گئے گھوڑے، وَالْأَنَامِ وَالْحَرْثِ،
اور خوبصورت مویشی اور کھیتیاں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ لیکن یہ سارا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو تمہارے دل میں شدید محبت رکھتی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جن کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے، جو زندگی کی ظاہری زینت ہیں، یاد رکھ لیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہیں، چاہیے ہیں، ضروری ہیں زندگی میں، ان کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہیں، تمہارے لیے زینت کا درجہ رکھتی ہیں، تم ان کی طرف مائل ہوتے ہو، سب کچھ ہے، مگر یہ ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ سارا دنیاوی سامان ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اختتام میں فرمایا ہاں یاد رکھو واللہ عندہ حسن المآب، کہ اللہ کے پاس ان ساری چیزوں سے بھی زیادہ بہتر ٹھکانہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابدی اور اخروی کامیابی یہ دنیاوی ساز و سامان میں نہیں رکھی، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور ایسا ہے جس سے انسان کی زندگی کامیابی اور کامرانی سے یہ والی زندگی بھی ہمکنار ہوتی ہے اور آخرت والی زندگی بھی ہمکنار ہوتی ہے۔ یعنی یہ مال و دولت جس پر ہماری زندگی کا سارا فوکس ہے، یہ زینت ہیں، اس کی محبت بھی دلوں میں ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہے، اس کو حلال طریقے سے کمانا باعث عبادت بھی ہے، مگر یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ کیا گیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دنیا میں کام آتی ہیں، بس یہ دنیا کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، آخرت کے لیے کچھ اور ہے جس کے ذریعے وہاں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو حاضرین محترم ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو ہمیں یہ جیسے دولت، اس کا استعمال اور اس کا جمع کرنا اور اس کو اکٹھا کرنا یہ ہمیں فقط دنیاوی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں ٹھکانہ بہتر کس شے سے میسر آئے گا؟ تو حاضرین محترم اور معزز ناظرین بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جیسے ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، تجارت یا لین دین کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، سفر کرنے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، الغرض دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو چلانے کے لیے جس شے کی ضرورت پڑتی ہے وہ شے علم ہے اور علم دین ہے۔ معزز ناظرین بات بڑی توجہ طلب ہے، میں نے کمپیریزن رکھا آپ کے سامنے کہ ایک طرف انسان کا سارا فوکس مال و دولت کے کمانے پر ہے، قرآن نے بتا دیا یہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، زندگی کی زینت ہے، دل بھی ان کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر یہ دولت، یہ اسباب یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہیں، آخرت میں ٹھکانہ، آخرت میں کامیابی وہ کسی اور شے سے ملتی ہے، وہ شے کون سی ہے وہ جانتے ہیں۔ اور نمبر 2، ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے اس کو جن ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ جس شے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو وہ شے جس سے انسان کی اخروی زندگی کامیاب ہوگی، اور وہ شے جس کی ضرورت انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یہ دونوں چیزوں کو اگر ایک نام دیا جائے تو وہ شے علم اور علم دین ہے۔ معزز ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ علم والے اور
علم نہ رکھنے والے یہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا؟ ایک وہ بندہ جس نے صرف مال کمایا، صرف اس دنیا کے اسباب اکٹھے کیے، اور جس نے اس ظاہری زندگی کی زینت کو اکٹھا کیا، اور اس کے برعکس وہ جس نے اپنی ساری زندگی کو علم حاصل کرنے پر صرف کیا، یہ دونوں کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے آیت مبارکہ کے اندر بتا دیا کہ یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ مال و دولت اور اسباب جو زندگی کی زینت ہیں، یہ سارے اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک علم ایسی چیز ہے جو انسان کو فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا کو بھی بہتر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، آخرت کی زندگی کو بھی بہتر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی علم اور دولت کا کمپیریزن کیا جائے تو دولت اسی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے فرمایا واللہ اندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے، وہ جو بہتر ٹھکانہ ہے اس کا حصول علم اور علم دین کے ذریعے میسر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد کہاں فرمایا؟ پہلی وحی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا آفیشل کلام کیا۔ ہرا کی وادی ہے اور ہرا کی غار ہے، اور اس ہرا کی غار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کی یاد میں گم بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت پہلا آفیشل کلام اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر شے منتظر ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، اس نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پہلا کلام کیا کرتا ہے۔ تو کائنات کی ہر شے منتظر تھی کہ کیا کلام ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے جو پہلا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ لفظ اقرا، اور وہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم عرب کی سوسائٹی کو دیکھیں تو پورے عرب معاشرے میں معاشی مسائل بھی تھے، معاشرتی مسائل بھی تھے، سیاسی مسائل بھی تھے، اخلاقی مسائل بھی تھے، ہر طرح کے مسائل پورے عرب معاشرے کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ عرب معاشرے میں مسائل ہر طرح کے پائے جاتے ہیں، لیکن وہی اتر رہی ہے اقرا، جس کا مقصد یہ ہے، جس کے ذریعے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ عرب معاشرے میں جتنے بھی مسائل پائے جاتے ہیں، اگرچہ قتل و غارت گری اپنے عروج پر ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، بیواؤں یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، بربریت کا بازار گرم ہے، سفاکیت کا بازار گرم ہے، کرپشن کا، لوٹ مار کا، چور بازاری کا، گنڈا گردی کا، دہشت گردی کا بازار گرم ہے۔ تو ایسے ماحول میں اس پوری کی پوری سوسائٹی کو جس شے کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے پہلی وحی نازل فرما کر یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ اگر کسی بھی معاشرے میں یہ مسائل پیدا ہو جائیں تو ان ساروں کا حل اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا یعنی ناموں کا علم عطا کیا، اور جب یہ ناموں کا علم عطا کر دیا تو اتنے سے، اور یاد رکھ لیں کہ یہ ناموں کا علم یہ کل علم نہیں ہے بلکہ علم کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ایک جز کا، کل علم کے
ایک جز کا علم دیا، اسماء کا، ناموں کا علم دیا۔ تو جب ناموں کا علم دیا تو اس ناموں کے علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا فیض ملا، اتنی عزت اور عظمت ملی کہ وہ مسجود ملائک ہو گئے، مسجود ملائک ہو گئے۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ایک جز کا علم ملا، ایک جز کا طریقہ اس کا علم سکھایا گیا، ایک جز کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر چلے گئے کہ آپ کو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جز کا علم نہیں دیا گیا، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک جز کا علم نہیں دیا، بلکہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا علم آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ علم کی برکات ہیں۔ مسائل کا حل علم سے ہوتا ہے۔ علم والے اور نا علم رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہوتے۔ جو علم نہیں رکھتے وہ ان کی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، جو علم رکھتے ہیں ان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت علم کا ایک جز کا علم کسی کو دے دے تو اللہ رب العزت اسے مسجود ملائک بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے علم والوں کی طاقت اور قدرت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور کہاں فرمایا؟ زمانہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب ملکہ بلقیس آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو سب سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آئے؟ وہ ہزاروں میل کا سفر اس کو طے کرنا ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے لانا ہے۔ جن بھی کھڑا ہوا، اس نے بھی بتایا میں لا سکتا ہوں، فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ حضرت آصف بن برخیہ جن کے پاس علم تھا، ان کے علم کی وجہ سے ان کے پاس یہ طاقت اور قدرت تھی کہ انہوں نے فرمایا، عرض کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا کے یہاں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اور پھر یہی ہوا۔ اب بات توجہ طلب ہے کہ علم ایسی شے ہے جو انسان کو سپیڈ آف لائٹ جتنی طاقت اور قدرت دے دیتا ہے۔ جس کے پاس علم آ جائے وہ بندہ کسی میدان میں قدم رکھتا ہے تو پھر لوگ اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور وہ کامیابی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت اور قدرت علم کی وجہ سے آ چکی ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ علم یہ کیا کرتا ہے اور اس علم کی کیا برکات ہیں اور اس علم کی کیا اہمیت ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ علم دین کی بات کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں الناس الی العلم احوج منہم الی الطعام والشراب، کہتے ہیں لوگ علم کی زیادہ محتاج ہیں بنسبت کھانے اور پینے کے، یعنی انسان کو کھانے پینے کی اتنی حاجت نہیں ہے جتنی حاجت انسان کو علم کی ہے۔ فرماتے ہیں آگے کیوں؟ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہتے ہیں ایک انسان کو کھانے پینے کی ایک دن میں ایک یا دو مرتبہ حاجت ہوتی ہے، لیکن وحاجتہ الی العلم بعدد انفاسہ، لیکن علم کی ضرورت انسان کو ہر سانس پر پڑتی ہے۔ لہذا علم دین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ علم دین کس قدر ضروری ہے کہ ہر سانس پر انسان کو علم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عبد اللہ بہ بشیء
افضل من فقہ فی دین. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان کیا کر لے؟ علم دین کو حاصل کر لے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین کا علم حاصل کر لینے سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ارشاد فرماتے ہیں وفی روایت فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس علم دین ہے، جس کے پاس دین کے علم کی خیرات ہے، وہ 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ اشد ہے، زیادہ طاقتور ہے کہ وہ شیطان کے حملوں کو اپنے اوپر آنے سے روک سکے. یعنی ایک عبادت گزار ہوں 1000، ان کے اوپر شیطان حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو علم رکھنے والا ہے اور علم دین رکھنے والا ہے اس پر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اسی کو بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے. وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ، اور دین اسلام کا ستون وہ دین کا علم ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اپنا معمول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً فَأَفْقَهَ احب الی من ان احیی لیلۃ الی الغدات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں ایک لمحہ بیٹھوں اور کہتے ہیں اور اس میں میں کیا کروں؟ دین کا علم حاصل کر لوں، تو خدا کی قسم شام سے لے کر صبح تک ساری رات بیٹھ کر عبادت کرنے سے میرے لیے یہ بات افضل ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک میں عبادت کروں اور اس کے مقابلے میں ایک لمحہ میں کیا کر لوں؟ علم دین حاصل کر لوں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے بہتر ہے اور میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. پھر اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر الان تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ. آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کیا فرمایا؟ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم قرآن کی آیت کا ایک آیت کا علم سیکھ لو. یعنی آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف عبادت اور ایک طرف آقا علیہ السلام فرما رہے ایک آیت کا علم سیکھنا، یہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو کیا ارشاد فرمایا؟ والآن تغدو فتعلم بابا من العلم خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کا علم حاصل کرنا، قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کرنا 100 نوافل سے بہتر ہے، اور قرآن مجید کے ایک باب کا علم حاصل کرنا، دین کے علم کے ایک باب کا علم حاصل کرنا 1000 نوافل رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے. یہ ہے علم دین کی اہمیت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ان کا تذکرہ کیے بغیر علم کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ آپ کا فرمان اور آپ کا قول روایت کیا،
آپ کے خادم اور شاگرد سیدنا کمیل بن زیاد نے وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یا کمیل ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، وہ بیان کرتے ہیں کمیل دل برتنوں کی طرح ہوتے ہیں اور بہترین دل اس شخص کا ہے جس دل میں دین اسلام کے علم کی خیرات ہو۔ یہ علم دین حاصل کرنا مولا کائنات علیہ السلام اس دل کو بہترین دل قرار دے رہے ہیں جس دل کے اندر علم دین کی خیرات ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ علم دین کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں وَبِالْعِلْمِ يُعْرَفُ اللَّهُ، یہ دین کا علم انسان کو اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ وَبِالْعِلْمِ تُوصَلُ الْأَرْحَامِ، یہ دین کا علم انسان کو آپس میں خونی رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَبِالْعِلْمِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامِ، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ علم دین انسان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے۔ اور پھر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ آخری فرمان سنیے اس ضمن میں کہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ علم دین یہ کیا کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم دین ایسی شے ہے کہ جو دولت کے مقابلے میں، مال کے مقابلے میں، وہ جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا، مال اور دولت کے مقابلے میں 7 اعتبار سے دین کا علم افضل ہے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء، علم یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ والمال میراث الفرعون وقارون، اور دولت یہ فرعون اور قارون کی وراثت ہے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں العلم یورثک والمال تحرسہ، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا العلم یزکو علی الانفاق، جو علم ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ والمال ینقص علی الانفاق، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ پھر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں العلم یدخل فی الکفن وَيَبْقَى الْمَالِ، فرمایا علم تمہارے ساتھ تمہارے کفن میں جاتا ہے، جبکہ وَيَبْقَى الْمَالِ، اور جبکہ مال وہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ پانچواں فرماتے ہیں العلم یطاع بہ الرجل فی حیاتہ، کہتے ہیں علم ایسی چیز ہے جس کے سبب انسان زندگی میں بھی پیروی کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی علم کی وجہ سے لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُذْكَرُ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فرمایا دنیا میں بھی انسان علم کی وجہ سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس انسان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ چھٹا فرماتے ہیں العلم یحکم علی المال، کیا علم حاکموں پر حکمران بنا دیتا ہے۔ والمال لا یحکم علی العلم، اور مال علم پر کبھی حاکم نہیں ہو سکتا۔ اور ساتواں آپ فرماتے علم دنیا اور آخرت کا ساتھی ہے جبکہ مال صرف دنیا کا ساتھی ہے۔ یہ علم پلسرات پر کام آتا ہے، یہ قبر میں کام آتا ہے، یہ حشر میں کام آتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ علم انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ حاضرین محترم اور معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور پیارے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہم نے سنا اور ہم نے جان لیا کہ اگرچہ مال و دولت اور اسباب یہ ساری چیزیں دنیا میں ہمیں کام آتی ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں جو شے بچاتی ہے واللہ عندہ حسن المآب، وہ جو آخرت کا ٹھکانہ بہتر بناتی ہے وہ شے علم دین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج دنیاوی اعتبار سے تو ہم علم سیکھ رہے ہیں، مگر من حیث القوم
اور من حیث الامت ہم نے دین اسلام کے علم کو پس پشت ڈال رکھا ہے. ہم علم دین کے معاملے میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو پڑھا لکھا دماغ ہوتا ہے، جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، انہیں ہم دنیا کے علم کے لیے رکھتے ہیں، مگر دین کے علم کے لیے عموماً کند ذہن بچوں کو چنا جاتا ہے، معذور بچوں کو چنا جاتا ہے، جو اس تعلیم میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں اٹھا کر مجبوراً دینی تعلیم کی طرف ڈال دیا جاتا ہے. پھر مال اور اسباب ہم دنیاوی تعلیم پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دینی تعلیم پر ہم مال و اسباب خرچ نہیں کرتے. تو معزز ناظرین، ہمیں اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا ان فرامین کی روشنی میں کہ یہ ساری چیزیں یہاں رہ جانی ہے. علم دین ایک ایسی شے ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی حسن المعاب، بہتر ٹھکانہ دے گی. یاد رکھ لیں کہ علم دین کے دو بڑے بنیادی مقاصد اور مآخذ ہیں. ان میں پہلا مآخذ وہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا مآخذ وہ حدیث نبوی ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کا علم بھی سیکھے اور حدیث کا علم بھی سیکھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا بھی ہے اور اس کے بعد سکھاتا بھی ہے. لیکن آج بدقسمتی سے ہمیں قرآن سیکھنا سکھانا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا تو دور کی بات ہے، ہمیں قرآن مجید پڑھنا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ علم قرآن کے ساتھ اور علم دین کے ساتھ جڑی رہی، امت پوری دنیا پر راج کرتی رہی. مگر آج اقبال نے کہا، ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن مجید کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا دنیاوی اعتبار سے کتنا ضروری ہے. آخرت میں تو حسن المعاب ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ کیا دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکر کیا ہے؟ تو قرآن مجید ہی اس کا جواب دیتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. جو قرآن مجید سے دور ہوتا ہے تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں معیشتاً دن کا، کہ ہم ان کی معیشت کو کمزور کر دیتے ہیں، ہم انہیں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. تو معیشت کو تنگ کر دینے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ انہیں روزگار نہیں ملتا یا ان کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں کم ہو جاتی ہیں یا ان کی جاب چلی جاتی ہیں. معیشتاً دن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ظاہراً سب کچھ ہوتا ہے مگر اللہ رب العزت اس میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. پھر اللہ رب العزت انہیں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور مال و اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ یہی رونا روتے نظر آتے ہیں کہ بس گزارا نہیں ہو رہا، بڑے مشکل حالات ہیں. یہ کیوں ہیں؟ یہ شکوے شکایت اور یہ طرز کلام ہمارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. حالانکہ اس قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اب آپ اندازہ کیجئے، اللہ رب العزت یتلو علیکم آیاتنا،
یہ اللہ رب العزت کی آیتوں کو تلاوت کرنا یہ انبیاء کا فریضہ رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب یہ اللہ رب العزت انبیاء کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس وحی کی جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت، اور آقا علیہ السلام اہتمام کے ساتھ خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ رمضان المبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ پورا قرآن مجید مکمل فرماتے اور صحابہ کرام کو بلاتے اور بلا کر ان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے اور پھر آپ اپنی امت کو سمجھاتے سکھاتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں اور ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ یوں لگاؤ رکھنا ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ہم قرآن مجید کو آگے سمجھائیں۔ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور آسمانی فرشتے اور سمندری مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح اللہ لہ بابا الی الجنہ، ایسا بندہ جو علم دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرشت لہ الملائکۃ اکنافہا، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وسلط علیہ الملائکہ، اور فرشتے ملائکہ کون سے؟ ملائکۃ السماوات، آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وحیتان البحر، اور سمندروں کی مچھلیاں اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ علم دین کیا خیرات عطا کرتا ہے، کیا عظمتیں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی توجہ طلب رہنی چاہیے اور ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم دین جن سے لینا ہے وہ صرف ایسے بندے سے نہیں لینا یا ایسے افراد سے نہیں لینا جو کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھنے والے نہ ہوں۔ علم دین لینے کا بھی ایک اصول ہے، علم دین لینے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا، یہ طریقہ ہمیں تابعین نے سکھایا، تبع تابعین نے سکھایا۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا۔ اور کیا دیکھیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، فقہ کے چاروں بڑے ائمہ کو دیکھ لیجئے، اہل سنت کے فقہ کے بڑے بڑے عظیم ائمہ جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں مگر علم حاصل کرنے کے ساتھ آپ ایک صاحب نظر بہلول مجذوب کی بارگاہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیبان رائی کی بارگاہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ علم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں لیکن ساتھ ہی بشر الحافی کی بارگاہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ساری دنیا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے مگر آپ اس بہلول اس بشر الحافی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ ساری دنیا علم دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آتی ہے، وہ علم حاصل کرنے میرے پاس آتی ہے، میں اس سے علم والے کی خبر لینے کے لیے جاتا ہوں۔ یہی حال امام مالک کا ہے۔ آپ نے تو واضح تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، فرمایا وہ بندہ جو فقہ کا علم حاصل کرے
اور اس کے ساتھ روحانیت کا، تصوف کا علم حاصل نہ کرے تو وہ فاسق ہو گیا۔ ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، اور فرمایا جس نے صرف تصوف کا علم حاصل کیا اور باقی علم حاصل نہ کیا تو وہ زندیق ہو گیا۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، یعنی علم بھی حاصل کیا اور ساتھ کسی صاحب نظر کی مجلس سے فیض بھی پاتا رہا، تو جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا اسی نے حقیقت میں حق کو پا لیا ہے۔ یہ علم دین، اس کے بارے میں بخاری کی حدیث پاک 71 اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، فرمایا اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اللہ رب العزت اسے دین کے علم کی خیرات عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علم دین اور یہ قرآن کا علم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کا علم کیا دیتا ہے؟ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لیا، اللہ رب العزت اس ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 3 حرف پڑھے، اور فرمایا یہ ایک حرف پر 10 اور الف لام میم پڑھنے پر ہی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ ہے حسن المآب کہ اللہ رب العزت بہتر درجات اور ٹھکانے اور عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، دیکھیے یہ قرآن کا علم یہ خیرات عطا کرتا ہے، اور حدیث جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ اور باوقار رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے سمجھا اور اسے جیسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس نے المعجم الاوسط حدیث پاک کا نمبر 6232 آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری امت کے لیے دین کے معاملے میں یعنی دوسروں کو سکھانے کی خاطر اور میری احادیث کو سمجھ کر جس نے 40 احادیث کو یاد کر لیا تو فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے فقہا اور علماء کے گروہ میں شامل فرما دے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال اور علم کی دولت دی اور وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے کے معاملے میں ڈرتا رہا اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا رہا اور اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا رہا۔ یعنی ایک وہ بندہ جسے مال اور علم دونوں دیا گیا اور وہ کیا کرتا رہا، اس مال یعنی مال بھی ملا علم بھی ملا اور مال کو صحیح طریقے سے خرچ کیا اور علم کے ذریعے لوگوں کے لیے خیر کا باعث رہا، تو فرمایا ایسے بندے کو قیامت کے دن حسن المآب بہتر درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جسے مال دیا گیا مگر اسے علم سے محروم رکھا اور وہ اس مال کو غلط روش پر استعمال کرتا رہا اور خرچ کرنے کے معاملے میں رب سے بھی نہ ڈرتا رہا اور وہ رشتہ داریوں کو بھی آپس میں جوڑتا نہ رہا اور مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں حقوق بھی ادا نہ کرتا رہا، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا، اسفل سافلین، وہ بدترین درجوں میں آخرت میں رکھا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ علم دین یہ بہت بڑی نعمت ہے جس نعمت کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا وہ جگہ جہاں پر علم دین پڑھا جائے، وہ جگہ جہاں پر علم دین سیکھا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کی حدیث پاک ہے 2699، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں جمع ہو کر وہ علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس جگہ پر سکون کو نازل فرما دیتا ہے، اس جگہ کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس جگہ کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور جیسے وہ زمین پر بیٹھ کر
علم کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ آسمانی دنیا پر کیا کرتا ہے؟ اپنے ارد گرد سارے فرشتوں کو بلا کر نیچے بندے علم دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں میں آسمانوں پر کرتا ہے۔ یہ علم دین کیا ہے؟ سیدنا سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحد خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ اب آپ دیکھیے اللہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے اللہ کی قسم اے علی تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے نا تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے، فرمایا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ 100 کا لفظ نہیں ہے، فرمایا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی انسان کسی کو علم دین سکھاتا ہے اور سکھانے کے بدلے میں اسے ہدایت مل جاتی ہے تو یہ کیسا عمل ہے؟ فرمایا سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا جو شخص میری مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنے کا ہو یا سکھانے کا ہو تو فرمایا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو علم دین سکھاتا ہے اور علم دین سیکھتا ہے تو ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ ویسا اجر عطا کرے گا جیسا جہاد کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، بات بڑی اہم ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علم دین کس طریقے سے دنیاوی علوم کے مقابلے میں، دنیاوی اسباب کے مقابلے میں انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی باعث عزت بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 45 سال سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا سب سے بڑا تعارف بھی علم ہے اور آپ نے یوں تو 1200 کتابیں اللہ کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے لکھی، لیکن صرف قرآنی علوم پر، قرآنی علوم و فنون پر 60 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں قرآن مجید کی تفسیر سر فہرست، سورہ الفاتحہ کی تفسیر سر فہرست، جن میں 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا سر فہرست۔ آپ نے علم کی ترویج کی خاطر تعلیمی ادارے بنائے، کہیں تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ بنائے، کہیں منہاج ماڈل سکولز بنائے، کہیں منہاج کالجز بنائے، کہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی قائم کی، شریعہ کالجز بنائے اور اب نظام المدارس بنا کے 3000 سے زائد تعلیمی ادارے وطن عزیز میں موجود ہیں جو دین متین کا علم اگلی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو 2 بنیادی ماخذ جن کی میں نے بات کی کہ علم دین کے 2 بنیادی ماخذ ہیں، پہلا قرآن، یہ قرآن کے باب میں خدمات ہیں، دوسرا ماخذ حدیث، اور حدیث کے باب میں شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی حالیہ یوں تو حدیث کے باب میں اور حدیث کے علوم پر 300 سے زائد کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں اور جن میں سے 60 جلدوں پر مشتمل حدیث انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس علم کے جال کو آپ نے روز اول سے نہ صرف پھیلایا، نہ صرف اپنایا، بلکہ اس کے ذریعے زمانے کو طور اتوار سکھائے، اور اب وہ سلسلہ جو صفا اکیڈمی سے آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ تحفیظ القرآن میں بدلا، وہ شریعہ کالج میں بدلا، وہ یونیورسٹیز میں بدلا، کالجز میں بدلا، تعلیمی اداروں میں بدلا۔ اب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اسی علم دین کی اہمیت کے پیش نظر مراکز علم پروجیکٹ دیا ہے، اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے ہر گھر کو مرکز علم بنایا جا رہا ہے۔ ایک نصاب وہ ترتیب دیا ہے اور اس نصاب میں 24 لیکچر ہیں فرسٹ سیمیسٹر کے،
وہ ویکلی کلاس گھروں میں منعقد کر کے علم دین کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہم آج کی اس مجلس کے ذریعے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنے گھروں کو علم کا مرکز بنائیے۔ سوسائٹی کی اخلاقی گراوٹ، سوسائٹی کی پسماندگی، سوسائٹی کا انحطاط ہر اعتبار کا علم کی خیرات سے ختم ہو سکتا ہے۔ جیسے اقرا آ جانے کے بعد عرب کی حالت بدلی، اور جب تک امت مسلمہ اس علم دین کے ساتھ جڑی رہی وہ عروج پر رہی، یہ دوبارہ عروج بالکل اسی طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔